السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم وملقي التوبة على الندم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم، ونصلي على رسوله الأكرم ذي الشرف الأشم ونور الأتم وكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيدي ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم، فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم، فصلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت زیادہ انعام اور بہت زیادہ اس کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں آج یہ توفیق دی کہ آج ہم جمعے میں حاضر ہوں اور جمعے کی نماز ادا کریں اور خطبے کو سنیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر سب سے بڑا کرم اور فضل یہ فرمایا کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور ہماری زندگی گزارنے کے تمام راستے جو اسلام کے راستے تھے اس میں جو بھی چیزیں تھیں تمام کی تمام چیزوں میں ہماری ہدایت فرمائی. زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی. ہمارے عقیدے، ہماری عبادات، ہمارے سماج کے معاملات، ہماری اندرونی چیزیں، تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید نازل کر کے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہماری مکمل رہنمائی فرمائی. اور اللہ رب العالمین ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. جسے اللہ رب العالمین ہدایت دے دے پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ رب العالمین گمراہ کر دے پوری دنیا مل کر بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک بہت قیمتی آیت میں بیان فرمایا ہے جو ہمارے ایک سماجی معاملے، ہماری ایک حص سے جڑی ہوئی چیز سے متعلق ہے، جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں، یعنی صدقہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر اور غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں. فی السراء والضراء، اچھی حالت میں بھی، یعنی جب ان کے مال کی فراوانی ہو، جب ان کے پاس ڈھیر سارا مال ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں. والضراء، اور تکلیف میں بھی، جب تنگ دستی کی حالت میں ہوتے ہیں، جب پیسہ تنگ ہو جاتا ہے ان کے پاس، تب بھی وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اسی طریقے سے خرچ کرتے رہتے ہیں جس طرح وہ امیری کے دور میں کیا کرتے تھے. اسی طرح سے مومنین کی صفت اللہ رب العالمین بتاتے ہیں: والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والے یعنی اچھے اعمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے غصے کا ذکر کیا، اور ہم آج کے خطبے میں اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ غصہ جو ایک انسانی فطرت کی چیز ہے اور انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے. جس طرح ہمارے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے احساسات ڈالے، بہت ساری فیلنگز ڈالی، جس میں انسان خوش ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے اور اسی طرح مایوس ہوتا ہے،
حیران ہو جاتا ہے، کبھی ڈر جاتا ہے، تو اسی طرح انسان کبھی غصہ بھی ہوتا ہے۔ تمام کی تمام احساسات کی طرح غصہ ہونا بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو اس غصے کو دبا لیتے ہیں، جو اس غصے کو پی جاتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین خصوصی طور پر محبت فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہی وہ غصہ ہے جو جب کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، انسان کے حد سے تجاوز کر جاتا ہے غصہ، تو یہی غصہ چھوٹی سی چھوٹی بحث کو قتل و غارت میں بدل دیتا ہے، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، بچے والدین سے الگ ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کا طلاق ہو جاتا ہے، اور لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ دوسرے کو نہ نقصان پہنچائیں تو خود ہی خودکشی کر لیتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ تو جو چیز انسان کے لیے اتنی خطرناک ہو سکتی ہے جب کنٹرول سے باہر ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اس نے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ غصے کے ساتھ ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے، غصہ آئے تو کیا کرنا ہے، اور یہ بھی بتایا اللہ رب العالمین نے کہ غصہ آتا کیوں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہی ہمیں بنایا، اللہ رب العالمین نے ہی ہماری فطرت میں غصے کو رکھا، تو وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے اور گھمنڈ کرنے والے، اکڑ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 91 ہے صحیح مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جو غصہ ہے، اس کے بھڑکنے کی سب سے بڑی وجہ تکبر ہی ہوتی ہے کہ ہمارا تکبر، ہماری انا ہمیں اس قدر غصے میں لے آتی ہے کہ پھر ہم اپنے آگے کسی کو نہیں دیکھتے اور ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے جن قوموں کو ہلاک کیا، جن بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک کر دیا، ان کے اندر بھی یہی چیز تھی۔ چنانچہ فرعون کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور جب اس کے اس دعوے کو، اس کے خدائی کے اس دعوے کو موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کیا اور بتایا کہ نہیں، تم رب نہیں ہو بلکہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، تو یہی تکبر کی وجہ سے اسے غصہ آیا اور اس نے تمام کی تمام بنی اسرائیلیوں جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، سب کی زندگی تنگ کر دی۔ اسی طرح سے ہم اپنی زندگی میں بھی اگر نظر ڈالیں تو اکثر جب سماجی معاملات میں ہمیں غصہ آتا ہے، یعنی جب ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں، باہر گھر سے باہر ہیں یا گھر کے اندر بھی، تو جب بھی ہمیں غصہ آ رہا ہے، اکثر ہمارے غصے کی وجہ تکبر ہی ہوتی ہے۔ گھر میں بھی اگر کوئی ہماری بات نہیں سن رہا تو ہمارے تکبر کو چوٹ پہنچتی ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہماری بات کیوں نہیں سنی گئی، اور پھر ہم طیش میں آتے ہیں اور پھر وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سبھی کو معلوم ہے۔ اسی طرح سے ہم سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو سڑک پر ہی غصہ آتا ہے، اور کیوں آتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ اگر دو لوگوں کا باہم میں تصادم ہو جائے، ٹکرا جاتے ہیں، تو دونوں میں یہ تکبر ہوتا ہے کہ ہم غلط ہو ہی نہیں سکتے، ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں، اور یہی تکبر ہمارے اندر غصہ پیدا کرتا ہے، اور یہی غصہ ہمیں لڑائی پر اتارو کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اس کے بارے میں بیان فرمایا، یعنی غصے کی جو جڑ ہے، اسلام بیماریوں کا علاج نہیں کرتا ہے بلکہ بیماریوں کی جڑ تک پہنچتا ہے اور انہیں جڑ سے ختم کرنے کی ہمیں ترغیب دلاتا ہے۔ جیسے کہ غصے کی جڑ کیا ہے؟ تکبر۔ تو تکبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو ہمارے غصے کی وجہ بنتی ہے وہ یہ کہ ہمارے اخلاق خراب ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو جاتی ہے، لوگوں کی عبادت کے طریقے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام کی تمام چیزوں کی لوگ اصلاح کر لیتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں، نماز بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اخلاق میں سدھار نہیں آ رہا ہوتا ہے سماج میں، اور یہی اخلاق کی خرابی ہی غصے کا باعث بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ ابو داؤد میں روایت ہے، حدیث نمبر 4790، جسے علامہ البانی نے صحیح حسن قرار دیا ہے، یعنی قابل قبول حدیث ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان والا ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ با اخلاق ہوتا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں،
اور اسی کے الٹے جو کافر ہوتا ہے وہ بد اخلاق ہوتا ہے اور بغاوت پر مبنی ہوتا ہے اور فتنہ کرتا ہے، لڑائی جھگڑے پہ اتارو رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مومن کی صفت بتائی کہ مومن ہوتا ہی ایسا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو نرم لہجے میں بات کرتا ہو، اور یہ بھی بتایا کہ جو ایسا نہ کرے وہ کافروں کی طرح ہو جائے گا، کیونکہ یہ کافروں کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان کے اخلاق برے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں اور وہ فتنہ اور فساد پیدا کرنے کی فراق میں رہتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی احادیث میں یہ ہدایت فرمائی کہ ہم کم بولیں اور اپنے اخلاق کو ہر دن سدھارتے رہیں، اور بری چیزوں اور لا یعنی چیزوں، یعنی وہ چیزیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اگر ہم انہیں غور سے دیکھیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں نکل رہا ہوتا، ہم اپنا وقت بس ضائع کر رہے ہوتے ہیں ایسی چیزوں میں۔ ان چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دور رہنے کے لیے فرمایا، اور اس کی فضیلت بھی بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو کہ ترمذی میں ہے اور البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کے بہتر ہونے، اچھے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ انسان بے مطلب کی چیزوں سے دور رہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بہترین مسلم بنے، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بہتر بنائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بتایا کہ آپ اپنی زندگی پر غور کریں، صبح سے لے کر شام تک جو آپ وقت گزار رہے ہیں، رات میں سونے سے پہلے محاسبہ کریں کہ صبح سے لے کر رات تک میں نے کیا کیا کام کیے، پھر دیکھیں کہ اس میں سے کون کون سے کام بے مطلب تھے، لا یعنی تھے، فالتو کام تھے، اور جس میں آپ نے بس وقت ضائع کیا، جن کا کوئی حاصل نہیں نکلا۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں، یقیناً آپ کا اسلام اور آپ کا ایمان ترقی کرے گا اور بلند درجے تک پہنچے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، نرمی کے ساتھ بولنا چاہیے۔ جب آپ نرمی کے ساتھ بولیں گے، مثلا آپ کی کسی سے تکرار ہونے والی ہے، کسی سے بحث ہونے ہی والی ہے، ایک انسان غصے میں آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اب ہماری بحث ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نرمی سے بول دیں تو اس انسان کا آدھا غصہ ایسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ توقع کرتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے کہ میں غصے میں جا رہا ہوں، یہ بھی غصے میں آ رہا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نرمی دکھاتے ہیں، آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں، تو اس انسان کا بھی غصہ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں یہ عمل کر کے دکھا دیا کہ آپ ہمیشہ نرمی کے ساتھ بولیں۔ اسی طرح سے اپنی جو بات چیت کریں اس میں احترام کے ساتھ سب سے بات چیت کریں، اور اس طرح سے اس انداز میں نہ بولیں کہ جیسے آپ سامنے والے کو نیچا دکھا رہے ہیں، یا ایسے الفاظ کا چناؤ نہ کریں جو کسی کو تکلیف دیں۔ اسی طرح سے جو بھی آپ بولیں اس کا خیال رکھیں، یعنی آپ کیا بول رہے ہیں آپ کو اس کا خیال ہونا چاہیے۔ ایسے ہی بے مطلب آپ کی زبان نہیں چلنی چاہیے، بلکہ آپ کو پوری طور سے اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ آپ کے منہ سے کون کون سی باتیں نکل رہی ہیں۔ بلکہ بہتر یہ فرمایا کہ بولنے سے پہلے سوچ لیں اپنے دماغ میں، یعنی وہ بات جو آپ کہنے جا رہے ہیں ایک بار خود سے بول کر دیکھیں، اگر غلط لگ رہی ہے تو رک جائیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ہدایت فرمائی کہ جہاں بحث اور مباحثے ہو رہے ہوں، جہاں اختلاف ہو رہا ہو، جہاں تکرار ہو رہی ہو، وہاں خاموش رہیں۔ اگر یہ تمام کی تمام چیزیں کریں گے تو آپ غصے کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ایسے بن جائیے کہ آپ کو غصہ ہی نہ آئے۔ اللہ رب العالمین نے بھی آپ سے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ اپنا غصہ سرے سے ختم ہی کر لیں، یہ آپ ختم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ رب العالمین نے اسے آپ کے اندر ڈال دیا ہے۔ لیکن غصہ آنے کے بعد آپ کیا قدم اٹھاتے ہیں اس کے بارے میں اسلام نے آپ کی ہدایت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے غصہ ظلم کی وجہ سے بھی آتا ہے، جب کسی انسان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اور زیادتی ہوتی ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے، تو وہ انسان غصے سے بھر جاتا ہے اور وہ غصہ بدلے کی آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس پہ قابو نہ پایا جائے تو یہ دنیا کی خطرناک چیزوں میں سے ایک بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا کہ مومنین وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور شرمندہ اور بے حیائی والے کاموں سے بچتے ہیں، اور اسی طرح سے جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مومنین کی صفت بتائی کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے
اور بے شرمی اور بے حیائی کی چیزوں سے بچنا ہے۔ ساتھ میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی اگر آپ کو کسی شخص پر غصہ آئے تو آپ اسے معاف کریے، اللہ رب العالمین آپ کو مومنین میں شامل کرے گا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کی 2588 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر آپ اپنے مال میں سے صدقہ کر رہے ہیں تو ہرگز یہ مت سوچئے کہ وہ پیسہ کم ہو رہا ہے آپ کے مال سے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کیسے اس کے کئی گنا آپ کے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ کبھی کبھی تو اللہ رب العالمین اسی دن ہی آپ کے مال میں ایسا اضافہ فرمائے گا کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ طلاق میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین سے ڈر اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم اور آپ دن رات بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ ہمارا رزق اس جگہ سے آئے گا، اس جگہ سے آئے گا۔ جو پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم پڑھائی کے بعد یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ہم اپنے رزق کا یہ طریقہ اختیار کریں گے۔ جو بزنس میں ہیں وہ روزانہ نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے رزق میں اضافہ فرمائیں، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم اس جگہ سے تمہیں رزق دیں گے جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ رہی، جہاں تک تم نہیں سوچ پا رہے ہو وہاں سے رزق آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے بلا سوچے سمجھے، کیونکہ خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین کے راستے میں پیسہ کم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اگر کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عزت میں، اس کی تکریم میں، اس کی بزرگی میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جو اپنے آپ کو تواضع اور انکساری اختیار کر لے، تھوڑا سا جھک جائے کسی معاملے میں تو اس کو اللہ رب العالمین ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا۔ اگر وہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص نیت کے ساتھ اگر اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا اسٹیٹس بڑھاتا ہے سماج میں اور اپنے نزدیک بھی، اس کا مقام اللہ رب العالمین خود بڑھاتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اکثر جب ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے اور ہماری تکرار ہو رہی ہوتی ہے، ہماری لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمارے دماغ میں یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم پیچھے ہٹے تو ہم چھوٹے بن جائیں گے، اگر ہم خاموش ہو گئے، اگر ہم نے اسے معاف کر دیا، اسے جانے دیا، تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ سماج میں ہیں، 10 لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہیں، تو آپ کے من میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ڈرپوک ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان جب ایسے حالات میں تواضع اختیار کرتا ہے، خود برے کاموں سے، برے حالات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، بری محفلوں سے، بری چیزوں سے اور غصے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ رب العالمین خود اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ حالانکہ ہمارے دماغ میں تو یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہمارا درجہ، ہمارا قد سماج میں گر جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الٹ ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا لوگوں کے سامنے، ہمارے لوگوں کی نظروں میں کچھ بھی ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا مقام بلند ہوگا، اور اللہ رب العالمین ہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اور اسی طرح ایسے معاملات میں جب انسان کی یہ بھی ایک فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اسے اس بات کی بڑی فکر رہتی ہے کہ اس کے آس پاس والے، اس کے سماج والے، اس کے جاننے والے اور انجان لوگ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے۔ جب آپ کے من میں اس طرح کی چیزیں آئیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، اور آپ کسی اچھے کام سے خود کو روک رہے ہوں اور برائی میں جا رہے ہوں بس یہ سوچتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اسی وقت آپ یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کیا کہے گا۔ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا اور مرنے کے بعد پھر آپ قیامت میں اللہ رب العالمین کھڑا کرے گا، تو اس وقت اللہ رب العالمین آپ سے کیا کہے گا اس واقعے کے بارے میں، یہ سوچیے۔ تو پھر لوگوں کا جو ڈر ہے وہ آپ کے من سے اس طرح نکل جائے گا جیسے کبھی وہ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح سے غصے کے بار بار آنے کی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ انسان ہمیشہ ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں فساد ہو، لڑائی جھگڑے ہو۔ انسان کی دوستی، انسان کے یار اور دوست ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت فتنہ و فساد میں ہوتے ہیں، اور جو انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ایسی محفلوں میں رہتا ہے،
ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جس میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے اور فتنے اور فساد ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس انسان کے اندر بھی غصہ بھر جاتا ہے، اور پھر وہ غصہ کہیں نہ کہیں تو ضرور نکلتا ہے. کبھی گھر پہ والدین پہ نکل جاتا ہے، اگر بڑا ہے تو بچوں پہ نکل جاتا ہے، یا پھر کہیں روڈ پہ ہی راہ چلتے کسی پہ نکل جاتا ہے. تو ایسے محفلوں، ایسی چیزوں، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو ہر وقت فتنہ اور فساد کرنے کی باتیں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بد کلام لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا اثر آپ پر ضرور آئے گا. اسی طرح سے غصے کی ایک سب سے بڑی وجہ شیطان ہے. شیطان ہماری نسوں میں ہمارے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیں مکمل طور پر غصہ نہیں دلاتا، بلکہ وہ بس غصے تک کوئی ایک وجہ تک ہمیں پہنچا دیتا ہے. اور غصہ آتے وقت سب سے پہلی چیز جو ہمارے ساتھ وہ ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم بے قابو ہو جاتے ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنی زبان کا ہوش نہیں ہوتا، ہمیں اپنے ہاتھ اور پیر کا ہوش نہیں ہوتا. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ مکمل طور پر غافل ہو جائیں، پھر جو چاہے وہ کرائے. اور جب بھی آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کو ہمیشہ یاد ہوگا کہ جب بھی آپ کو زندگی میں غصہ آیا ہو، بعد میں آپ کو صرف اور صرف افسوس ہی ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو خوشی ہوئی کہ بہت اچھا کیا تو غصہ کیا. تو یہی شیطان آپ کو یہاں تک پہنچانا چاہتا ہے کہ آپ بے قابو ہو جائیں، اور پھر آپ سے وہ کام کروائے جو اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف ہے. اس لیے شیطان سے بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے جو اللہ رب العالمین نے خود بتایا کہ نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو خود بخود روک دے گی. جب آپ نماز کے عادی ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین اندر سے آپ کی فطرت کو بدل دے گا، آپ کی سوچ کو بدل دے گا جب آپ نماز کے عادی ہوں گے. اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ جو نمازی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اندر نرم مزاجی خود بخود داخل کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو نرم بنا دیتا ہے. اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے وہ ہمیشہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، اور اس غصے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے دوسرے آس پاس کے لوگوں کی بھی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا جب خوف من سے نکل جاتا ہے اور انسان اللہ رب العالمین سے ڈرنا بند کر دیتا ہے، تب انسان غصے میں رہتا ہے ہر وقت، اور غصے میں آ کر غلط ریاکشن دیتا ہے، اس کا رد عمل غلط ظاہر کرتا ہے. کیونکہ جب اللہ رب العالمین سے بندہ ڈرے گا تو اس کے اندر غصہ پیدا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ اس کے اوپر ایک ایسی ذات ہے جو اس کو ہر وقت دیکھ رہی ہے، اس کے غصے کو بھی دیکھ رہی ہے، اور غصے کے نتیجے میں وہ کیا کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے. اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن میری پکڑ نہ کر لے، وہ اپنا غصہ خود بخود پی جائے گا وہ انسان. تو اس لیے غصے کو قابو میں کرنے کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جھوٹ بولنے کی جو عادت، یہ غصے میں انسان کو ڈالتی ہے. اگر انسان سچ بولتا ہے تو جو انسان اس سچ کو سن رہا ہوتا ہے وہ اسے برداشت نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے. اور انسان جب خود جھوٹ بولتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ باقی سب بھی جھوٹ بولیں اور یہ دنیا ایک خوشگوار دنیا بن کر رہ جائے، سب جھوٹ بول رہے ہوں. اس کو یہ بالکل بھی نہیں پسند ہوتا ہے کہ کوئی کھڑا ہو جائے اور سچ بیان کرنے لگے جس سے اس کی پول کھل جائے یا اس کی مرضی کے خلاف چیزیں ہونے لگیں. دینی معاملات میں بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب دین کی بات کسی کو صحیح طریقے سے بتائی جاتی ہے تو ہمیں یہ حیرت ہوتی ہے اکثر کہ لوگ غصہ کیوں کرتے ہیں. جب انہیں ہم قرآن مجید سنا رہے ہیں، انہیں ہم نبی کی حدیث سنا رہے ہیں، لوگ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں سچ سے نفرت ہے، انہیں حق بات سے نفرت ہو گئی. جھوٹ کی زندگی گزارتے گزارتے، جھوٹی احادیث پر عمل کرتے کرتے، جھوٹے لوگوں کی جھوٹی باتیں مانتے ہوئے اور ان کی تابعداری کرتے کرتے پوری زندگی اس طرح گزارتے گزارتے ان کی پوری حیات، ان کی پوری زندگی، ان کا پورا جسم ہی جھوٹ بن چکا ہے. تو ایسی حالت میں انسان کیسے سچ بات قبول کرے گا؟ تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے جو انسان کو غصے پہ اتارو کرتی ہے. اسی طرح سے ذہنی تناؤ، جو ہماری زندگی آج ہم نے اپنی زندگی اتنی تناؤ سے بھری ہوئی بنا لی جس کی وجہ سے ہم ہر وقت غصے میں رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کی یاد سے، اللہ رب العالمین کی قرآن مجید سے دور ہوگا، منہ پھیرے گا، اس چیز سے دور بھاگے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. یعنی اس کے پاس سب کچھ ہوگا، ساری دولت ہوگی دنیا کی، لیکن پھر بھی ایسا ہوگا جیسے کچھ ہے ہی نہیں. اتنی تنگ ہو جائے گی زندگی کہ اس کا بڑا سا بیڈ روم بھی اسے قبر کی طرح لگنے لگے گا کہ کتنی تنگ ہے زندگی.
اسے اپنے جسم میں ہی تنگی محسوس ہونے لگے گی اور وہ یہاں تک کہ خودکشی پر اتارو ہو جائے گا۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تناؤ کہاں سے آتا ہے؟ بہت زیادہ دولت اکٹھا کرنے کے چکر میں آتا ہے، غریبی کی وجہ سے بھی آتا ہے، اور اسی طرح سے لا یعنی چیزیں، جیسے کہ ابھی اس سے پہلے بتایا گیا کہ جب ہم اپنے آپ کو بے مطلب کی چیزوں میں ڈالتے ہیں تو ہم تناؤ میں بھی رہتے ہیں۔ مثلا ہم ہر وقت سیاست کی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارا کوئی لینا بھی دینا بھی نہیں۔ اگر کوئی سیاست داں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو سیاست میں خود ہیں بھی نہیں۔ دوسروں پہ تبصرہ کرنا، دوسری سیاسی پارٹیوں کے بارے میں بیٹھ کر ڈسکشن کرنا، اور پھر اس کے بعد حالات پر غور کرنا، اور پھر یہ ڈر جانا کہ حالات تو بڑے خراب ہیں، اور پھر تناؤ میں آ جانا، اور پھر یہی تناؤ ہمارے اوپر ہماری زندگی میں دن بھر بھرا رہتا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں اور کوئی ایسی خبر دیکھ لیتے ہیں سیاست سے متعلق، یا کسی ایسی محفل میں چلے جاتے ہیں جہاں سیاست کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں سے ہم تناؤ میں آ جاتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے ملک میں، اور پھر یہی تناؤ ہمارے اندر بھرا رہتا ہے، دن بھر اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، حالانکہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا بھی نہیں، ہمارا اس سے لینا دینا نہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہی تمام چیزوں کو چلانے والا ہے، ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے، لیکن ہم تمام کی تمام چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے ہی اوپر سارا تناؤ لے لیتے ہیں، اور پھر وہ ہمارا تناؤ غصے کی شکل میں ہمارے گھر والوں کے اوپر یا کسی بھی انسان کے اوپر پھٹ کر باہر نکلتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم سائنس کی نظر سے دیکھیں غصہ، تو اگر ہم سائیکالوجی میں دیکھیں، ڈاکٹر اسٹائنبرگ کی اسٹڈی تھی 2013 کی، انہوں نے یہ پتہ کیا کہ غصہ ان لوگوں کو زیادہ آتا ہے جو ہر وقت بدگمانی کرتے ہیں، یعنی جو دوسروں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، انہیں دوسروں کا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ مثلا دو شخص بات کر رہے ہیں کونے میں بیٹھ کے آپ کی طرف دیکھ کر، وہ آپ کے بارے میں بات بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ بدگمانی میں ہو گئے کہ میرے بارے میں ہی بات کر رہے ہوں گے، یا کسی اور کا کوئی ایسا رویہ جو آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، آپ اسے اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور بدگمانی کرتے ہیں، اور پھر فوراً ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو جو لوگ ہمیشہ بدگمانی میں پڑے رہتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کی باتوں کو اپنے اوپر لیتے رہتے ہیں، وہی لوگ زیادہ غصہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ یہ تو سائیکالوجسٹ اب پتہ کر رہے ہیں نا، ہمیں تو اللہ رب العالمین نے 1500 سال پہلے ہی تقریباً بتا دیا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، اکثر بدگمانی گناہ کی طرف لے جاتی ہے، وہ خود بخود گناہ ہوتی ہے۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو، یعنی جب ہم بدگمانی میں پڑھتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے بارے میں یہ انسان کچھ کر رہا ہے، تو دوسرا قدم ہم کیا اٹھاتے ہیں کہ جاسوسی میں لگ جاتے ہیں، اور پھر ہر وقت ہم غصے میں بھرے رہتے ہیں کہ یہ انسان میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، حالانکہ وہ کچھ کر بھی نہیں رہا ہوتا آپ کے لیے۔ تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ غصے کی تمام وجوہات تھی۔ اس کا علاج کیا ہے غصے کا، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ غصہ آتا کہاں سے ہے، اب اس کو ہم روکیں کیسے جب آ رہا ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سیدھے انداز میں بیان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی غصہ کرو تو شیطان سے پناہ مانگو، یعنی جب تمہارے اوپر شیطان حاوی ہو جائے، ظاہر سی بات ہے شیطان ہی آپ کو غصہ دلا رہا ہے، فوراً شیطان سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاؤ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے ایک حدیث میں بیان فرمایا، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، اور صحیح بخاری کی 6116 حدیث ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے نصیحت کریے، کچھ بتائیے، مجھے دین کی تعلیم دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ مت کرنا۔ اس شخص نے اور پوچھا کہ اور کچھ بتائیے، اور کچھ بتائیے، اور اس طرح وہ کئی بار پوچھتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہ کہا کہ غصہ مت کرنا۔ اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنی اہم چیز ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کو کنٹرول کرنے کی اہمیت کے بارے میں بیان فرمایا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے 6114 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طاقتور شخص وہ نہیں ہے جو دوسروں کو کشتی میں پچھاڑ دے، یعنی کسی کو پیٹ دے، کسی کو مار دے، وہ انسان طاقتور نہیں ہے، بھلے ہی دنیا کی نظر میں وہی طاقتور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حقیقی معنوں میں طاقتور وہ ہے جو خود کے غصے پہ کنٹرول لے، جو خود کو قابو میں کر لے۔ دوسروں کو قابو میں کر لینا تو بہت آسان ہے اپنی طاقت کے بل پر،
جو خود کو قابو میں کر لے غصے کی حالت میں، وہی حقیقی معنوں میں طاقتور ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ غصے کی حالت میں ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اپنی حالت کو بدل لینا چاہیے فوراً۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 4782، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو کھڑے ہوتے وقت غصہ آئے، یعنی اس وقت غصہ آ رہا ہے جب وہ کھڑا ہے، تو فوراً بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھے بیٹھے غصہ آ رہا ہے تو لیٹ جائے، یعنی ہمیں اپنی حالت تبدیل کر لینی چاہیے فوراً۔ اور یہ بھی ہمیں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ غصے کی حالت میں وہ جگہ چھوڑ دیں۔ آپ کو گھر کے اندر غصہ آ رہا ہے، اب گھر سے باہر نکل جائیں، آپ کو باہر کسی جگہ غصہ آ رہا ہے، وہ جگہ فوراً چھوڑ دیں، وہاں سے ہٹ جائیں، کیونکہ شیطان آپ کے اوپر قابو کر کے آپ سے کیا کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا۔ تو اس لیے سب سے پہلا قدم تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں بتائی گئی اللہ رب العالمین نے بتائی کہ نماز قائم کریں، اپنے پورے سے پورے اخلاق کو سدھاریں۔ جب تک آپ پورے سے پورے اسلام میں نہیں داخل ہوں گے، کسی ایک چیز کو، کسی ایک بیماری کو آپ نہیں ہٹا سکتے۔ آپ چاہیں گے آپ نماز نہ پڑھیں، دین کی کسی چیز کا عمل نہ کریں اور آپ کو غصہ بھی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پوری طرح اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، تبھی آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ہٹانا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ایک بار نہیں بار بار پڑھیں جب تک آپ کا غصہ نہ جائے، اور وہ جگہ کو چھوڑ دیں جس جگہ آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ گھر میں تو ویسے باہر نکل جائیں گے، جہاں پہ بھی ہے اس جگہ سے بس ہٹ جائیں گے آپ فوراً، جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب واپس آئیں۔ اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے اور ہماری عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق کو بھی سدھارے، ہمیں اپنی تمام کی تمام ایسی فطرتوں پر جو ہمارے خلاف ہیں، جو ہماری شہوتیں ہیں، جو ہمارے غصہ ہے، جو ہمارا غم ہے، جو ہماری تمام کی تمام بری چیزیں ہیں، ان پر ہمیں کنٹرول عطا فرمائے۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت خير من وليها ومولاها۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحميد، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم